إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ بے انتہا تعریف ہر قسم کے عیب سے پاک، تمام بلندیوں رفعتوں کا مستحق، ہر قسم کی عبادت کے لائق، خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کریم خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے، بے شمار درود و سلام ہون پر اللہ ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 171، اللہ احکم الحاکمین یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات کرو۔ سارا مسئلہ ہی یہاں پہ ہے، ہر خرابی کی جڑ ہی یہ ہے، ہر خرابی، ہر بیماری، ہر برائی کی وجہ عقیدے کا خراب ہونا ہے۔ عقیدہ ٹھیک تو ہر چیز ٹھیک، عقیدہ خراب تو ہر نیکی کا اجر ضائع۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور عقیدہ جو خراب ہے وہ صرف ایک وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ لوگ شرک کرتے ہیں، ایک ہی وجہ ہے، عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ وجہ ہے عقیدت میں حد سے بڑھ جانا۔ عقیدت اچھی چیز ہے، کسی کا احترام کرنا، کسی کی عزت کرنا، کسی کو درست سمجھ کے یا نیک سمجھ کے، پاک باز سمجھ کے اس کو دل میں قابل احترام سمجھ لینا بہت اچھی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احترام کرنے کا ہی سبق دیا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا ہی حکم دیا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جب یہ حد پار ہو جائے
تو پھر شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اولیاء کی اتنی تعریف کی جائے، جب حد پار کر دی جائے تو پھر اللہ کریم کی ذات اور صفات میں برابری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ انبیاء کرام، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، اور جب اس حد کو پار کر دیا جائے، ان کی تعریف میں، ان کے کمالات میں وہ چیزیں بھی بیان کر دی جائیں جو نہیں ہیں، تو پھر رب العالمین کی صفات میں مداخلت تک بات جا پہنچتی ہے۔ ہر نبی کی امت اسی وجہ سے بگڑی، آخری نبی کی امت میں شرک وہ بھی اسی وجہ سے آیا۔ عقیدت کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، ان کی احترام حد سے زیادہ۔ کوئی کسی حضرت صاحب کا مرید ہے، کوئی کسی کا پیروکار ہے، کوئی کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہے، کوئی کسی کے نام کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ نسبت لگاتا ہے، اور ایک ریس لگی ہوئی ہے، ایک مقابلہ لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ جس کو میں مانتا ہوں وہ باقی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جھوٹی کرامتیں، جھوٹی صفات، جھوٹی خوبیاں، من گھڑت قصے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے جاؤ، نہیں پرواہ رب العالمین کے اوصاف میں مداخلت ہوتی ہے، اس کی صفات کی برابری ہوتی ہے، اس کے اختیارات کو چیلنج ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اہل کتاب سے شروع فرمائیے، یہودی بگڑے تو بھی ایسے، عیسائی بگڑے تو بھی ایسے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ اللہ کا ایک نیک بندہ عزیر علیہ السلام یہودیوں کی طرف نبی بن کے آئے۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا، کمال اللہ نے ان کو عطا فرمایا، 100 سال تک موت طاری فرما دی، اس کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیا۔ گزرے ایک بستی سے، کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو زندہ کیسے دوبارہ کرے گا؟ اللہ احکم الحاکمین نے ان پہ ان کے گدھوں کے اوپر موت طاری فرما دی، 100 سال کے بعد زندہ فرمایا۔ کم لبثت، کتنی دیر تو سویا رہا؟ کہنے لگے دن کا ایک حصہ یا کچھ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انظر الی حمارک، گدھے کو تو دیکھ، ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا، کیڑے مکوڑے کھا گئے، ہڈیاں بکھر گئیں، 100 سال میں یہ حال ہو گیا۔ اور اپنے کھانے کو دیکھ، وَإِلَىٰ طَعَامِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اپنے کھانے کو دیکھ، ابھی بھی وہ تازے کا تازہ، رکھنا اور تباہ کر دینا، بچانا اور غرق کر دینا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔
جس کو چاہیں ہم بقا دے دیں، جس کو چاہے ہم فنا دے دیں، یہ ہمارا کام ہے۔ عزیر حافظ تورات تھے، تورات کے حافظ تھے۔ جب عزیر علیہ السلام پہ اللہ نے موت طاری کی، پیچھے یہودیوں کی کم بختی آ گئی، بت پرست بادشاہوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہیکل کو گرا دیا، تورات کو جلا دیا، صفحہ ہستی زمین سے تورات کو مٹا دیا۔ اب تورات کا کوئی نسخہ پاس نہیں تھا۔ 100 سال کے بعد جب تورات کے حافظ عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے، انہوں نے اپنے حافظے سے ساری تورات پھر لکھوائی، ساری تورات پھر لکھوا دی۔ اب یہ زندہ ہوئے 100 سال کے بعد دوبارہ تورات لکھوائی، یہودی کہنے لگے وقالت الیہود عزیر بن اللہ، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اس میں تو انسانوں والی بات ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عقیدت میں حد سے بڑھ گئے، انسان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام دنیا میں آئے بغیر باپ کے آ گئے۔ پہلے یہودی شور مچانے لگے، اے بی بی مریم یہ تیرے پاس کدھر سے آ گیا؟ یا اخت ہارون تو نیکوں کے خاندان کی، یہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا او میری بندی تجھ سے پوچھیں گے، تو نے بولنا نہیں ہے، تو نے نہیں بولنا، تو نے چپ کا روزہ رکھا، اور جب تم سے پوچھے نا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مسیح علیہ السلام کی اس طرف اشارہ کر دیا، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ابھی پیدا ہوا، اس سے کیا پوچھیں، یہ کیا بتائے گا، کیا بتائے گا؟ یہ سورہ مریم کو پڑھے نا، لیکن وہ بچہ بولا، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا رسول، اللہ نے مجھ کو کتاب دینی ہے، مجھے نبی بنانا ہے، انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ یہ بھی فرمایا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ کو کتاب دے دی۔ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، اتنی چھوٹی عمر میں بولنے لگ گیا، ذہن ہی بدل گیا۔ مریم ان کی مقدس حیثیت بحال کر دی گئی، ان کا حجرہ اہتمام سے بنا دیا گیا، بچے کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا، اور پھر اللہ نے معجزہ بھی ان کو وہ عطا فرمایا، کم بیزنی کہتے تھے، بیزن اللہ کہتے تھے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ دماغ ان کے موف ہو گئے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہنے لگے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ انسانوں والی تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ہم نے تو اس کی کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی۔
یضاہیون قول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے کافر لوگ جب ان کو بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس سے دل متاثر ہو گیا اس کو بڑا چڑھا دیا، جو دماغ میں چھا گیا اس کے لیے بڑا اونچا عقیدہ رکھ لیا، اس کو انسان سے ہی نکال کے کہہ دیا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل ہی اس لیے فرمائی تھی کہ جب یہ کہتے تھے نا، مکے والے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے مسیح اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کا کوئی باپ، وہ تو اکیلا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی فرمایا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، اس کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ عقل والو، اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ اولاد کا نہ ہونا انسانوں کے لیے عیب ہو سکتا ہے، مگر اولاد کا ہونا اللہ کے لیے عیب ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے جب بھی اولاد کا ذکر آیا اس کی ذات کے بارے میں اللہ نے فرمایا سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، جو یہ شرک کرتے ہیں ان سے پاک ہے وہ۔ اولاد پیاری لگتی ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، حقیقت میں یہ انسان کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ اے انسان تو نے بوڑھے ہو جانا ہے، اور انسان سوچتا ہے مجھے بڑھاپے میں ایک سہارا چاہیے، انسان سوچتا ہے کہ جو میں نے ساری عمر کمایا جوڑا جمع کیا ہے میرے بعد اس کا وارث کون ہے۔ اس کو اپنے زوال کی فکر ہے، اپنے دنیا سے جانے کی فکر ہے، وہ اپنے وارث کی تلاش میں ہے۔ اللہ کو کوئی زوال نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ اس کے اندر تو کبھی کمی آنی ہی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہر کام کرنے کے لیے کافی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب اللہ کے بارے میں حق بات کرو، حد سے نہ بڑھو، جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کے بندے ہی کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح تو اللہ کا بندہ تھا، مریم کا بیٹا تھا، اللہ نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی، اللہ کے اپنے حکم سے اس کو پیدا فرما دیا۔ مغالطہ لگ گیا تم کو، اللہ اکبر کبیر۔ کبھی سوچا ہے کہ شرک کس طرح آتا ہے؟ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، توحید دنیا میں پھیلی، توحید ہی توحید تھی، 1000 سال تک توحید کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر شیطان نے ایک طریقہ استعمال کیا اور آج تک اسی طریقے کو استعمال کر رہا ہے۔ سورۃ النوح
सूरत नंबर 71 और उसकी आयत नंबर 23, पारा 29वां। वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाअन वला यऊस व यऊक व नस्रा वक़द अज़ल्लू कसीरा। चार बुज़ुर्ग बड़े लोग उनको मानते थे, अकीदत के साथ इबादतें करने वाले, रियासतें करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, अल्लाह वाले नेक लोग। सैयदना मुजाहिद और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, नेक लोग थे। कानू कौमन सालिहीन, नेक लोग। वद, सुआ, यऊस और यऊक, चारों बड़े नेक लोग उनके पास बैठते, नेकी की बातें, इबादत की बातें, ज़िक्रुल्लाह की बातें, महफ़िल से खुशबू आए, अकीदत ही अकीदत। अल्लाह का हुक्म तो आना है ना, मौत तो आनी है हर एक को। जब ये फौत हो गए, अब पीछे लोग उनका जिक्र करते हैं, तो शैतान एक दफ़ा इंसानी शक्ल में उनके पास आया, कहने लगा मैं बड़ा फ़नकार हूँ, आर्टिस्ट। आजकल भी आर्टिस्ट लोग तबाहियाँ मचाए हुए हैं ना, रमज़ान में भी। उसने कहा मैं तस्वीर बहुत अच्छी बनाता हूँ, इन बुज़ुर्गों की मैं तस्वीरें बना देता हूँ, इन्हें देखोगे तो तुम्हें रब याद आएगा, इन्हें देखोगे तो नेकी की तुम्हें याद आएगी। सबसे पहले उसने इनकी तस्वीरें बनाई, किसी ने उसको नहीं रोका। वद, सुआ, यऊस और यऊक की तस्वीरें बन गई। लोग उनके साथ अकीदत वाला मुआमला करने लग गए। फिर एक और फनकार वो आया, उसने कहा क्यों ना मैं इनकी इस तस्वीरों जैसी मूर्तियां बना दूं। फिर मूर्तियां बन गई, फिर वहाँ मन्नतें मानी जाने लग गई, फिर चढ़ावे चढ़ने लग गए। और अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। सूरत हाल ये थी कि दुनिया में इन चारों की बुत परस्ती हो रही थी। नूह अलैहिस्सलाम समझाते थे, उनकी सुनते नहीं थे। ये तो हमारे करनी वाले हैं, अल्लाह तो इनकी टालता नहीं है, ये हमारे सिफारशी हैं। अल्लाह अकबर। किस तरह अकीदत को शैतान ने बुत परस्ती में मुंतकिल कर दिया, हद से ज़्यादा। जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो। अल्लाह तो कुरान मजीद में ही फरमाता है, अदब माँ बाप का करो, दुआएं उनके लिए मांगो, एहतराम सबसे ज़्यादा उनका करो। लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले जो वो कोई गलत बात करें माँ बाप, तो उनसे भी इख्तिलाफ करो, उनसे भी इख्तिलाफ करो। वइन जाहदाका लितुश्रिका भी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। फिर माँ बाप की बात भी नहीं माननी, अंधे हो के किसी के पीछे नहीं लगना, अकीदत में अंधे नहीं होना है। आंखें भी खुली, दिमाग भी खुला, सवाल भी करना है, दलील भी मांगनी है। और अकीदा ये है, जिस रब से मैं मांग के खाता हूँ, ये हजरत साहब भी उसी दर के फ़कीर हैं। अल्लाह ही देने वाला है, नबी है, वली है, कोई है, सारे रब का दिया खाते हैं, उसके दर के फ़कीर हैं। हम तो इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, मगर हद तक।
اللہ کی صفات نہیں اس میں تلاش کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کے آ گئے، بات کو سمجھ لینا، اور اگر اللہ توفیق دے کسی اور کو بھی سمجھا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین میں آئے، مکے کی سرزمین میں آئے، ہر گھر میں بت موجود، ہر چیز کا بت بنا ہوا، کسی نے سونے کا، کسی نے چاندی کا، کسی نے پتھر کا۔ کمال ہوتی تھی، سفر پہ جانے لگتے آٹے کا بت بنا کے ساتھ لے جاتے، زیادہ راہ ختم ہوتا تو راستے میں بت سے پہلے معافی مانگتے، پھر اس کی ٹانگ توڑ کے 2 روٹیاں پکا لیتے، آہستہ آہستہ اس کو ہی کھا جاتے۔ جہالت کی انتہا تھی۔ کہتے ہیں اتنے وہاں انسان نہیں تھے جتنے بت تھے اس معاشرے میں، اور ان تمام سے جو ہے نا سب سے زیادہ بت جن کی پوجا ہوتی تھی وہ 5 تھے، ان میں سے 3 کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ آپ نے سورۃ النجم پڑھی 27ویں پارے والی؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ او اللہ کے بندو، یہ لات منات عزیٰ کی پوجا کرنے والوں، صحیح بخاری میں بھی لات کا ذکر ہے، حافظ ابن کثیر بھی اس کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ بنو ثقیف طائف مکے کے قریب ہی علاقہ ہے، وہاں رہنے والے بنو ثقیف، وہاں کا ایک شخص تھا بڑا نیک بندہ۔ عرب کا ماحول بڑا عجیب و غریب تھا، ہر راستہ غیر محفوظ، راہیوں کو لوٹ لیتے، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، ڈاکے پڑتے تھے، اور اس کو پر وہ فخر بھی کرتے تھے۔ اب یہ بندہ نکلا، مکے کی طرف جانے والے رستے پہ بیٹھ گیا، اپنے ساتھ اس نے مشکیزے ستوؤں کے بھر کے رکھ لیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں کسی ڈاکو کو مار نہیں سکتا، کسی لوٹنے والے کو روک نہیں سکتا، اتنا تو کر سکتا ہوں کہ جو کوئی لٹا ہوا یہاں سے گزرے میں اس کو کھانے کے لیے ستو پیش کر دوں۔ یہ کانا یلت للحجیج، حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے یہ ستو بھگو بھگو کے پلانا شروع ہو گیا۔ اتنی لمبی سروس دی اس نے، لوگ اس کا نام بھول گئے اور اس کو کہنے لگے لات۔ لات کا معنی ستو بھگو کے پلانے والا، لتا یلت لات، ستو بھگو کے پلانے والا۔ لوگ ہاتھ بھی چومتے، عقیدت بھی رکھتے، اس کے رفائی کاموں کی تعریف بھی کرتے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عرب میں جن بتوں کی سب سے زیادہ پوجا کی جاتی تھی ان میں ایک یہی لات تھا۔ افرأیتم اللات والعزی، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ ستو بھگو بھگو کے پلاتا رہا، وقت آیا فوت ہو گیا، لوگوں کی ایک جماعت اٹھی، بزرگ فوت ہو گئے ہیں، مشن نہیں رکنا چاہیے، اس کی جگہ وہ جناب وہ ستو والا پروگرام شروع کر دیا انہوں نے۔ اچھی بات،
پھر کسی نے کہا ان کی کوئی یاد بھی ہونی چاہیے، سب سے پہلے اس کی تصویر بنی۔ پھر شیطان گزرا، اس نے بھی کہا کیوں نہ میں تم کو اس کی مورتی بنا دوں، تمہیں نیکی کا جوش آیا کرے گا اس کی طرف دیکھ کے۔ پھر لات کی مورتی بن گئی، پھر اس کے اوپر چڑھاوے چڑھنے لگ گئے، پھر اس کے نام کی نظر نیاز پکنی ہو گئی، پھر سال کے بعد میلہ لگنا لگ گیا، پھر آمدنی شروع ہو گئی، مجاور آ گئے، اتنی بڑی گدی، اتنا بڑا آستانہ بن گیا کہ عرب کے جو 5 سب سے بڑے بت تھے، 5 سب سے بڑے آستانے تھے، ان میں ایک یہ لات کا تھا۔ قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، افرأیتم اللات والعزیٰ، اور دیکھو تو صحیح عقیدت کدھر لے جاتی ہے۔ شیطان عقیدت کو کس طرح موڑ دیتا ہے، کہتا ہے جس کو تم مانتے ہو، جس بزرگ کو تم مانتے ہو، اس کی تو اللہ بھی نہیں موڑتا، یہی کی طرف۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ شیطان نے ان کو یہی سبق دیا۔ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ ان کی اللہ بھی نہیں موڑتا، یہ کرنی والے ہیں، چڑھاوے چڑھتے تھے، کھاتے مجاور تھے، نظر نیاز ہوتی تھی، میلے لگتے تھے، کمائیاں ہوتی تھیں، عیاشیاں مجاوروں کی ہوتی تھیں۔ اور میرے بھائی قرآن پڑھو تو صحیح نا، 39ویں سورت ہے قرآن مجید کی، کتنی؟ 39ویں سورہ زمر، اور اس کی آیت نمبر 3 ہے، آپ پڑھیے تو صحیح، اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جب ان کو کہا جاتا اور تم ان کے آگے کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کے مناجات کیوں کرتے ہو، ان سے دعائیں کیوں مانگتے ہو، ان کی نظر نیاز کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب میں کہتے، سورہ زمر میں لکھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بلکہ پوری آیت پڑھ دیتا ہوں میں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور دوست بنا لیے تھے، کہتے کیا تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف ان کی عبادت، ان کے سے دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی کیبنٹ کے ممبر ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی قربت ملتی ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا سکتے، ان کو راضی کرتے ہیں، یہ ہماری ان کے آگے اور یہ پھر اللہ کے آگے، بیچ میں ڈال دیا تھا ان کو۔ اللہ اکبر، اللہ توفیق دے تو سورہ زمر کی اس آیت کو سمجھیے، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، دیکھیے ان میں غور کیجئے، قرآن تو آنکھوں سے پردہ ہٹاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ یونس ہے، سورت نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لفظوں میں ذرا غور فرمائیے، سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں،
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ شفعاؤنا عند اللہ، اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں کسی کا پابند ہوں؟ کوئی مجھے مجبور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے جو لفظ بولے ہیں، کوئی مسئلہ سنیں آپ بھی یہی بولیں۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کسی کا پابند ہے؟ اللہ کسی کا مجبور ہے؟ اور سارے تو اس کے در کے منگتے، سارے تو اس کے در کے فقیر، وہ سب کو دینے والا، سارے اس کے آگے ناک رگڑنے والے، اس کے آگے پیشانی رکھ کے آنسو بہانے والے، یہ اللہ کو کس طرح مجبور کر سکتے ہیں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ظالموں تم نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں، اللہ کا مقام پہچانا ہی نہیں ہے کہ وہ رب کتنی اونچی شان والا ہے، اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، شیطان عقیدت کو بڑھاتا ہے اور پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ جس سے بھی عقیدت ہے اس کی عقیدت کو وہ غیر محدود کر دیتا ہے، بے انتہا کر دیتا ہے، پھر بندے سے وہ شرکیہ، پھر غائبانہ مناجات اس سے کرواتا ہے، پھر کہتا ہے یہاں سے اولاد ملے گی، یہاں سے تجھے کاروبار میں برکت ملے گی، یہاں سے تیری مشکلات آسان ہوگی، یہاں سے کچھ ہوگا۔ او اللہ فرماتے ہیں او بندہ خدا اور سمجھدار اور پڑھے لکھے، اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اور تیرے سارے کام کرنے کے لیے میں ایک اللہ کافی نہیں ہوں؟ میں تیرے سارے کام کرنے کے لیے ایک اکیلا کافی نہیں ہوں؟ تو جگہ جگہ پہ جا کے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، رسوا ہوتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو مجھ اکیلے تک رہنا، اور یہ چیز تیری بچ گئی، عقیدہ بچ گیا نا تو ہر نیکی بچ گئی، عقیدہ بچ گیا جنت بچ گئی، عقیدہ بچ گیا نبی کا کلمہ پڑا ہوا بچ گیا۔ اور اگر عقیدہ نہیں نہ بچا، اگر یہی بابوں کا چکر، سفارشیوں کا چکر اور یہ کرنی والوں کا چکر اس مغالطے میں ہی رہا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر جو شرک کرتا ہے میرا بھی وعدہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کرنے والے پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔